تمام حاجات کی برابری کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بنیانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جس مومن نے مجھے یا آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جتنے بے گناہ اسیر ہیں جلد از جلد رہائی کے لیے، جہاں جہاں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، آج یا آج کے بعد جلوس برآمد ہوں گے، ان تمام کی حفاظت اور ان میں شریک ہونے والے مومنین کی حفاظت کے لیے، اپنی عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہونے کے لیے، صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے، اس عزت والے دربار سے کسی کے خالی ہاتھ نہ جانے کے لیے، اتنے ہی بلند درود کی تلاوت فرمائیں اور محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما في الجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر الصلوات عزیزان بزرگ صاحبان گرامی کا سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ کے فضائل اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائب سید الشہداء آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ بیان ہوں، لیکن اس سے پہلے 5 یا 7 منٹ کے لیے آپ کی توجہات کا طالب ہوں کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے درس گاہیں ہیں، یہ کردار سازی کا ایک بہانہ ہے، اور ہم ان مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں یاد رکھو ان مجلسوں میں صرف ذکر قرآن نہیں ہے، ذکر وحدانیت ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر امامت ہے، تاکہ دنیا تک پیغام پہنچ جائے کہ آج اگر قرآن زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، آج قرآن زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، ذکر توحید زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، ذکر رسالت زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، ذکر امامت زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، ذکر ولایت زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے ذکر قرآن ہے، ذکر توحید ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر امامت ہے، ذکر ولایت ہے، فرد ایک ہے، ذکر 5 زندہ رکھے ہوا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، بس بات گفتگو آہستگی سے آگے بڑھتی جائے گی اور آپ تک پہنچ جائے گی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے آج تک کیا سنا ہے، میں اپنے بھائیوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بھائی مصطفیٰ، ان کے بھائی صاحب عارف بھائی، میرے بھائی دانیال اور جتنے احباب بیٹھے میں سب کو جانتا ہوں، واقف ہوں، سب کے نام لوں گا تو شاید 1 گھنٹہ اسی میں نکال دوں گا، لیکن بس دل چاہ رہا ہے آپ تک حوالے کر دوں جملے۔ یاد رہے عزیزان محترم، قرآن اگر زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، اور شاید میرا بہت پرانا جملہ ہے کہ ہر مسجد کے باہر لکھو شکریہ حسین ابن علی، ہر مسجد کے باہر لکھا جائے شکریہ حسین ابن علی، آپ کی وجہ سے اذان زندہ ہے، آپ کی وجہ سے نماز زندہ ہے، آپ کی وجہ سے مسجدیں باقی ہیں۔ عزیزان محترم، ذکر قرآن ہونا بتا رہا ہے کہ حسین کی وجہ سے ذکر قرآن ہو رہا ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے، اس لیے کہ حسین اور قرآن اتنا مماثلت رکھتے ہیں، اتنا ساتھ ساتھ ہیں کہ قرآن خاموش قرآن کا نام ہے، کربلا بولتے ہوئے قرآن کا۔
ورنہ کربلا سے قرآن سمجھ لینا، اس لیے کہ خاموش قرآن کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے قرآن کو کربلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات پہنچی نہیں ہے اور آسان کر دیتا ہوں کہ یاد رکھو قرآن اور کربلا اتنے ساتھ ہیں کہ قرآن میراث کا نام ہے، کربلا وارث کا نام ہے۔ قرآن میراث ہے، کربلا وارث ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں خیال آ جائے بھائی قرآن میراث کیسے ہے، تو قرآن میں حضرت آدم کا تذکرہ، قرآن میں حضرت نوح کا تذکرہ، قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ، قرآن میں سرکار ختمی مرتبہ کا تذکرہ۔ کربلا نے آواز دی السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم قرآن میراث ہے، کربلا وارث کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں خیال آ جائے بھائی قرآن میں اور کتنے تذکرے ہیں، تو آئیے آسان کر دیتا ہوں۔ قرآن نے آواز دی قرآن میں موسیٰ کے بھائی ہارون کا تذکرہ، کربلا نے آواز دی حسین کے بھائی عباس کا تذکرہ۔ قرآن نے آواز دی قرآن نے آواز دی کہ قرآن میں موسیٰ کے بھائی ہارون کا تذکرہ، کربلا نے آواز دی حسین کے بھائی عباس کا تذکرہ۔ اور آسان کر دوں، قرآن نے آواز دی قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ، کربلا نے آواز دی اصحاب حسین کا تذکرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کہف ہیں، کربلا کہہ رہی ہے پریشان نہ ہو ہمارے پاس اصحاب حسین ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور کربلا ساتھ ساتھ ہے عزیزان محترم۔ اور قرآن کا معیار امام حسین نے کربلا کے بعد بدل دیا۔ کربلا سے پہلے بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، لیکن اگر قرآن پہ ایسی گفتگو شروع ہو تو پھر دعوت اور دعا نہیں چاہیے، لیکن میرا جملہ پہنچے تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے دعا لے لوں۔ عزیزان محترم کربلا سے پہلے بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، کربلا کے بعد بھی قرآن پڑھا گیا، لیکن امام حسین نے فیصلہ کر دیا کہ کلیہ بدل رہا ہوں، میں حالات بدل رہا ہوں۔ قرآن کربلا سے پہلے صرف پڑھا جا رہا تھا، کربلا کے بعد سمجھا جائے گا۔ ہم نے کہا مولا بتائیے پڑھا کہاں جائے گا، سمجھا کہاں جائے گا؟ تو عجب نہیں جواب آئے، مدرسوں میں پڑھا جائے گا، میری مجلس میں سمجھایا جائے گا۔ مدرسوں میں پڑھایا جائے گا، میری مجلس میں سمجھایا جائے گا۔ اب سمجھے آیت ایک ہے، اسی پہ پورا شرح ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تعویل ہے، مفاہیم ہے۔ کیوں کہ حسین نے بتا دیا، پڑھانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور ہیں۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑا کربلا کی طرف، ہم نے کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، پڑھانے والے کون ہیں، سمجھانے والے کون ہیں؟ عزیزان محترم اگر میرا جملہ پہنچے تو سارے مل کے بھی دعا لیتے رہے، داد دیتے رہے، جملے کی قیمت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مولا پتہ کیسے چلے گا پڑھانے والے کون ہیں، سمجھانے والے کون ہیں؟ اب آگے آئے گی کہ یاد رکھو پڑھانے والوں میں حافظ ملیں گے، سمجھانے والوں میں محافظ ملیں گے۔ پڑھانے والوں میں یاد یہ تیرا آواز ہے قرآن۔ ماتم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو یا نہ ہو، یاد رکھو حسین مسلک سے پاک ہے، مذہب سے پاک ہے۔ کربلا میں امام حسین نے جان دے کر بتایا صرف شیعت کے لیے جان نہیں دے رہا، انسانیت کے لیے جان دے رہا ہوں۔ اب جہاں جہاں دل دھڑکتا ہے سمجھ لو حسین اس کا سردار ہے، جو بھی مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، ظالم کی بغاوت میں کھڑا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مظلوموں کی جو حمایت کر رہے ہیں انہیں شیعہ حیدر کلار کہا جاتا ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا حالات حاضر سے کتنے واقف لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو مجلسوں کے خلاف سازش ہوئی ہے، غداروں کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا میرے رشتہ دار نہیں، میرے جاننے والے نہیں، لیکن یہ سارے بیٹھ کر اس لیے سن رہے ہیں کہ دنیا کو بتائیں۔ آہستگی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں رشتہ داری کا مجمع اور ہے، عزاداری کا مجمع اور ہے۔ ہاں یہاں پتہ نہیں کون کون سے مذہب مسلک والے آئے ہوں گے نا، یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ بتانے آئے ہیں، رشتہ داری کے لیے آئے، حسین کے لیے آئے ہیں۔
یعنی رشتہ داری کا مجمع اور ہے، عزاداری کا مجمع اور ہے. ایک جملہ بہتر کر دوں جانے محترم، یاد رکھو مالداری کا مجمع اور ہے، عزاداری کا مجمع اور ہے. جملہ آپ کے حوالے کر کے دعا لے لو، مالداری کا مجمع اور ہے، عزاداری کا مجمع اور ہے. یہی وجہ ہے دنیا آپ کی مالداری سے پریشان نہیں ہے، عزاداری سے پریشان. آپ کی مالداری سے پریشان نہیں ہے، آپ کی عزاداری سے پریشان ہے. آسان کر رہا ہوں اور بات پہنچ جائے گی. میرے بہت سارے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ان سے تعریف کر رہا ہوں اور بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی یہ سوچ رہے تھے یہ عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، انہیں مارا جائے گا تو ڈر جائیں گے، رک جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں جہاں کچھ ہو جائے ہم زیادہ جاتے ہیں. بھائی ابھی حالات حاضرات کے سامنے شری لنکا بارڈر پہ زائرین پہ حملہ ہوا، حالات کی وجہ سے ہوا نا. عراق میں حملہ ہوا، ہم دھماکے ہوئے. تمام شیعہ سنی مجمع سے مخاطب ہوں اور سب کی تائید چاہ رہا ہوں. بھائی سب حالات آگے جو واقع ہوئے، شری لنکا بارڈر پہ زائرین پہ حملہ ہوا، عراق میں حملہ ہوا، کیا ہوا؟ زائرین کم ہو گئے، زائرین کم ہو گئے، بڑھ گئے. مجھے بتائیے یہاں کے پتہ نہیں اور میں کتنے شہداء کو عارف بھائی اور میرے بھائی دانیال اور بہت سارے کے تو میں جانتا ہوں، جن کی بچی سے پڑھ چکا ہوں میں سارے سواب کی. تو کیا مطلب ہے؟ یہ عزاداری کم ہو گئی، یہ عزاداری بڑھ گئی نا، چل رہی ہے نا، ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے نظرداروں سے پوچھوں، ماتمداروں سے پوچھوں، زائرین سے پوچھوں، کاش میرا جملہ پہنچے سارا مجمع کھڑے ہو کے بھی داد دے گا تو جملے کی قیمت نہیں ہوگی. میں نے کہا ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیتا ہوں عزاداروں سے، ماتمداروں سے، زائرین سے، میرے بھائی ہنسی اگر جملہ پہنچے تو بات کو ورسول کر لینا. میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہ ڈر نہیں لگ رہا؟ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہیں جتنے مارے ہیں نا اس سے زیادہ نکل کر آ رہے ہیں. بھائی کربلا میں دھماکہ ہوا، زائرین بڑھ گئے، پہلے 1 کروڑ، پھر 2 کروڑ، پھر 3 کروڑ. عزاداری پہ حملہ ہوا، عزادار بڑھ گئے. ماتمداری پہ بات ہوئی، ماتمدار بڑھ گئے. زن بڑھ گئے، ہاتھ پہ چلنے والے بڑھ گئے. میں نے کہا ڈر نہیں لگتا؟ گھر میں بیٹھ جاتے تو عجب نہیں ہے. سارا مجمع کہے اوسط رضوی مجلسوں میں جا کر یہی تو بتا رہے ہیں کرار کی اولاد کون ہے؟ فرار کی اولاد. دیکھو چھیڑو نہیں، جو چھلے آیا انہوں وہ کرنے دو. تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربو بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. دیکھو چھیڑو کے بعد کہیں اور سے جائے گی. میرے پتا کے خلاف ہے یہ بات. کہیں آئے بات آج ہی نہیں مجلسوں میں تو بتانا ہے کرار کی اولاد کون ہے. تھک گئے ہیں تو یہ چھوڑوں. مجھے دانیال بھائی اور میرے بھائی پوچھ چکے ہیں کتنا مسائل کرائیں. اگر آپ کہیں گے تو جتنا فضائل پڑھ سکتا ہوں اس سے زیادہ مسائل پڑھ سکتا ہوں. جلدی کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، ہم نے نظرداروں سے پوچھا یہ درس ملا کہاں سے؟ یہ عزاداری میں آ رہے ہو، اپنی ماں بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں میرا جملہ پہنچے گا تو ہم یاد رکھیں گی. ہم نے کہا بھائی بات آئی ہے یہ آپ کو عزاداری کا جذبہ دیا کس نے کہ جہاں عزاداری ہوتی ہے آپ چلی جاتی ہیں، جہاں عزاداری ہوتی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں. اب ان سے مخاطب ہو یہ کہتے ہیں خواتین جلوس میں نہ آئیں. ان سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، قرآن سے مستورات کا ذکر نکالو. بھائی قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت آسیہ کا تذکرہ، حضرت آسیہ کا تذکرہ، لوگوں کے بقول تو ان کا بھی ہے. حضرت آسیہ کا تذکرہ، بھائی آپ جی یہاں سلامت رہیں. حضرت آسیہ کا تذکرہ قرآن میں، مستورات کا تذکرہ. اس کا مطلب ہے قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں تذکرہ حضرت مریم نہ ہو. کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک تذکرہ جناب زینب نہ ہو.
ہمارے ہاں عزاداری مکمل نہیں ہوتی جب تک ان ماں بہنوں کا ساتھ نہ ہو۔ عزیزان وطن، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور فضائل کا آخری جملہ اور مسائل سے ضبط کر رہا ہو۔ ہم نے کہا بھائی یہ کس نے حوصلہ دے دیا؟ تو عجب نہیں، یہ سارے عزادار بولے توجہات وہیں تک رہیں گی تو جملہ پہنچے گا کہ یہ سارے عزادار عجب نہیں جواب دیں گے کہ یہ عزاداری اس لیے ہو رہی ہے، یہ ماتمدار اس لیے بڑھ رہے ہیں، یہ عزادار اس لیے بڑھ رہے ہیں، یہ زائر اس لیے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کربلا والوں کے غلام ہیں، اصحاب حسین کے غلام ہیں۔ ہمیں اصحاب حسین نے بتایا کہ ہم نے حسین پر جان قربان کر دی تاکہ دنیا کو بتا دیں عوام کے لوگ اور ہوتے ہیں، امام کے لوگ اور۔ یہ امام والے ہیں عزیزان محترم۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ خدا کی سماعتوں کی حفاظت فرمائے، علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے۔ ہاں دلو جب بھی علی علی سن کر دل چاہے نا داد دی جائے تو والدین کا شکریہ، انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ گفتگو تمام ہو گئی، یاد رہے۔ ہاں اس لیے یہ والدین کی مرہون منت ہے کہ میں اور آپ آج پر شہدہ پر موجود ہوں۔ یہ والدین کا احسان ہے۔ جب بھی ایسا کوئی ماحول بنے تو والدین کا پہلے شکریہ اور اس کے بعد سجدہ شکر کر کے خالق کا شکریہ۔ علی جیسا مولا عطا کر دو، حسن حسین جیسا عطا کر دو۔ یاد رہے میں اپنے تمام بانیان سے مخاطب ہوں، یہاں بہت سارے بانیان بیٹھے ہوں گے، ان سب سے جملہ ٹھیکا دے رہا ہوں۔ یاد رہے عزیزوں، ہم نوکر ہیں، نوکر مالک نہیں۔ مالک پڑ رہا ہے غیبت میں، آنے والا کب آ جائے ہمیں نہیں پتا، لیکن آئے گا۔ جیسے موت حقیقت، مالک کا ظہور حقیقت۔ اس بات پہ شکر اور فخر کیا جائے، کام جو آپ کر رہے ہیں نا مالکوں کا ہے، انہوں نے اپنے کام میں ہمیں شریک رکھا ہوا۔ یہ عزاداری ہے، یہ مالکوں کا کام ہے۔ زمانے کا امام اس کے مالک ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ عزاداری کو ویسے امانتاً پہنچا دیں۔ ہمیں نہیں پتا کربلا میں کیا مسائل ہوئے، ہمیں نہیں پتا کربلا میں کیا کیا ہوا۔ مالک آئے تو بتائے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا۔ عزیزو آج چہلم کے لیے آئے ہیں نا۔ ہاں میں مسائل پڑھوں گا میرے بھائی، جب تک زیارت نہیں آئے گی آپ بیٹھے رہیں سب، میرے جملے سنیں گے پھر زیارت آپ کے سامنے آئے گی۔ عزیزوں یہ چہلم صرف حسین کا چہلم نہیں ہے، جملہ محسوس کریں گے تو گریہ کر سکیں گے۔ یہ صرف امام حسین کا چہلم نہیں، ام لیلہ کے چاند علی اکبر کا چہلم بھی ہے، فروا کے دل پر جناب قاسم کا چہلم بھی ہے۔ عزیزوں ایک ماں ام رباب کے 6 مہینے کے اصغر کا چہلم بھی ہے۔ مجھے یقین ہے زمانے کا امام یہی کہیں موجود ہوں گے، مولا آئے ہوں گے نا، آپ کو بھی یقین ہے۔ تو مولا کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے پرسہ پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی طرف سے امام زمانہ سے کہہ رہا ہوں، مولا چھینی ہوئی بالیوں کا پرسہ، مولا لگنے والے تماچوں کا پرسہ، مولا زخمی کانوں کا پرسہ، یا امام زمانہ ارے لگنے والے تیر کا پرسہ، مولا لگنے والی برچی کا پرسہ، ہم شکل پیمبر کا پرسہ یعنی علی اکبر کا پرسہ، مولا قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ۔ عزیزو امام زمانہ سے مخاطب ہوں، مولا 13 ضربوں کا پرسہ، کند خنجر کا پرسہ، مولا پیاسے حلقوم کا پرسہ۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جملہ محسوس کریں گی، مولا لٹی ہوئی چادروں کا پرسہ یعنی جناب زینب کا پرسہ۔ اجرکم اللہ علیہ۔ عزیزو علماء مقاتل نے لکھا وہ جو موت مانگتا تھا مدینے تک زندہ رہا، وہ جو رہائی مانگتی تھی شام کے زندان میں مر گئی۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ملی نا، ارے آج چہلم ہے نا حسین کا، یہ ایک بہن کی حسرت ہے۔ حضرت علامہ حضرت سیدی صاحب سے پوچھا تھا کہ بھائی انبیاء میں سے بھی بہت ساروں کی شہادت ہے، صحوبتیں ہیں، لیکن یہ بتائیے سویم کسی کا نہیں، چہلم کسی کا نہیں۔ تو حضرت علامہ حضرت سیدی صاحب فرمانے لگے اس لیے
لیے کہ کسی کی بہن زینب جیسی بھائی کہتے ہیں نا موت زینب جیسی بہن ہونی چاہیے. ہاں جی جو آقا دادی نے 3 شرطیں رکھی تھی. اگر رہائی قبول کر لیں گے مگر ہماری 3 باتیں مانو. پہلے کوئی ایسی جگہ مہیا کرو جہاں ہم حسین کا ماتم کر سکے. دوسری ہمارے تبرکات واپس کرو. تیسری کوئی ایسا شخص دو جو ہمیں واپس مدینے تک پہنچائے. ابھی جو حاکم کی طرف سے جواب آیا کاش میرا جملہ محسوس ہو جائے. کب 2 شرطیں مان لیں گے تیسری نہیں مان سکتے. کب پہلی مان لی کر دیتے ہیں. دوسری تبرکات کا بس سن لو جی جو. کب دوسری یہ مان لیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص دیتے ہیں جو آپ کو مدینے تک پہنچائے. کب تیسری اس لیے نہیں مان سکتے ہمیں نہیں پتا کون کیا کیا لوٹ کر لے. ہمیں نہیں پتا کون کیا کیا لوٹ کر لے گا. ہاں جی لو رہائی مل گئی. جیسے رہائی ملی نا ایک ماں ہے جناب ام رواح زندان شام پہنچی. ایک چھوٹی سی قبر تھی اپنے آپ کو اس پہ گرایا. سکینہ رہائی مل گئی. سکینہ چلو وطن چلے. کہا جی لو ہو سکتا ہے قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں واپس مدینے پہنچو تو سغرا کو سلام کہنا. کہہ دینا سغرا اچھا ہوا کربلا نہیں آئی ورنہ شمر کے تماچے ہوتے. سغرا تیرے رخسار اجرکم اللہ دیزو. تبرکات آنا شروع ہوئے. رہائی مل گئی. ہر ایک کے تبرکات آئے. پہلے شہداء کے سر آئے. پہلے سر آئے تو سب سے پہلے شہداء کربلا کے سر آئے. اس کے بعد ارے بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے. جیسی بنی ہاشم کے سر آئے جس بنی ہاشم کا سر آتا تھا بی بی آگے بڑھتی تھی. علی اکبر کا سر آیا ام لیلہ آگے بڑھی. جناب قاسم کا سر آیا ام مروہ آگے بڑھی. ششماہ کا سر آیا جناب ام رباب آگے بڑھی. علی جو 2 سر ایسے آئے شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی. کیا ان کی ماں مر گئی. جناب زینب نے آواز دی ماں نہیں مری. ارے یہ میرے اور محمد ہے لیکن بھائی سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی حسین کا پرسہ علی اکبر کا پرسہ. ہاں جی لو حسین کا سر آنا تھا. ارے بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا. سید سجاد تمام چیزیں لے کر چلے لیکن پہلے کربلا پہنچے. کربلا کے پہلے زائر کا نام ہے جابر ابن عبداللہ. جابر نے سنا کوئی قافلہ آ رہا ہے. جابر دیکھ نہیں سکتے تھے. جابر نے کہا قافلے والوں وہیں رک جاؤ یہ عباس کی جاگیر ہے. ابھی جو عباس کا نام آیا آقا زادی لوگ کہنے لگی کس کی جاگیر. کہا عباس کی جاگیر. بس جیسے ہی سنا عباس کی جاگیر آقا زادی نے اپنے آپ کو گرایا. ارے آگے بڑھتے بڑھتے کہنے لگی عباس مجھے پیدل چلنا گیا مجھے دھوپ میں چلنا گیا. سید سجاد ایک کی قبر میں لے گئے. بس آخری جملہ چھوڑ دی روایت عزیزوں. سید سجاد ایک کی قبر پہ لے گئے. ارے سب کی قبروں پہ لے گئے. آقا زادی جب حسین کی قبر سے ودا ہوئی کہنے لگی عباس سجاد میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے. ارے اب جو عباس کی قبر پہ پہنچی آقا زادی رو کے کہنے لگی سجاد عباس کا قد بڑا تھا یہ قبر چھوٹی سی ہے. سجاد رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں جتنا عباس ملا سجاد نے دفن کر. ماتم عباس ماتم حسین ماتم اکبر
Ula,